کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، صحاح ستہ میں تو ہے ہی نہیں، 2 کتابوں میں ہے، 2 سندیں وہ بالکل واحد تباہی اور کمزور، میں آپ کو وہ بھی نہیں بتا رہا، کلمہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں کلمہ شہادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہیں بھی نہیں۔ مولانا آپ کو حیرت ہوگی، سب سے پہلے دنیا میں یہ اشکال میں نے اٹھایا، میں نے تو بخاری حفظ کیا، مجھے نہیں ملا، آپ کو شاید مل جائے، 1417 میں نے پورا حفظ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ہمارے دارالافتاء میں کسی صاحب نے سوال کے طور پر ایک کلپ بھیجا جس میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر ڈاکٹر منظور احمد بینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حوالے سے منسوب تھا، وہ میں نے بغور سنا بھی، اس ویڈیو میں شاید ہم وہ لگا بھی دیں گے۔ اس ان کی گفتگو میں یہ تھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بارے میں صرف 2 روایات آتی ہیں جس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے، آگے انہوں نے کوئی اس کا حوالہ نہیں دیا۔ ہم سے پوچھا گیا کہ یہ روایت مبارکہ موجود ہیں، اس اگر روایات مبارکہ موجود ہیں تو اس کی اسناد کیسی ہیں، اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پوری کسی روایت میں موجود ہے جو صحیح الاسناد ہو؟ تو کافی تلاش کے بعد روایات مبارکہ ملی، 3 روایات مبارکہ ہیں۔ پہلی روایت مبارکہ الاسماء والصفات، یہ روایت کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ کی، اس میں یہ روایت مبارکہ آ رہی ہے، رقم الحدیث ہے 206 اور صفحہ نمبر 187 ہے۔ راوی اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ فمن قال، فرمایا جس نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ، فقد عصم منی نفسہ، اس نے مجھ سے اپنے نفس اور مال کو محفوظ کر لیا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ وانزل اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا ایک جگہ ذکر کیا، فرمایا استکبروا، کہ ایسی قوم بھی جو تکبر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بارے میں آتا ہے کہ جب کہا جائے انہیں کہو لا الہ الا اللہ سورۃ الصافات میں، تو تکبر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سورۃ الفتح میں اس روایت مبارکہ میں لفظ آتا ہے، کافر جو ہے نا ان کے دلوں میں جوش آتا ہے، جاہلیت کا جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی اپنے پیغمبر پر، مومنین پر، اور ان کے لیے کلمہ تقوی کو لازم کر دیا، اور وہی زیادہ حقدار ہیں اس کلمہ کے اور اہل والے ہیں۔ اب وہ کلمہ تقوی کے بعد یہ لفظ آتے جی، وہ کلمہ تقوی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا لفظ کلمہ طیبہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ کی اس حدیث مبارکہ کی تخریج کے اوپر پھر تخریج ہوئی، امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے، ابن حبان میں بھی یہ روایت مبارکہ منقول ہے، اور طبرانی اوسط میں بھی یہ روایت مبارکہ موجود ہے۔ اور آگے محدث سے فرماتے ہیں اس کی اسناد کیسی ہے، فرماتے ہیں اسنادہ صحیح،
یہ جو کہا کہ اسناد واہی بہت کمزور ہے، نہیں، فرماتے ہیں کہ اسناد وہ صحیح ہو جائے۔ یہ تو ایک حدیث مبارکہ ہو گئی۔ دوسری حدیث مبارکہ اب آپ کو ہم سناتے ہیں جی، مستدرک حاکم میں آتی اللہ صحیحین، دیکھیں اپنا ایک مقام ہے جس کا، اور یہ روایت مبارکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672، رقم الحدیث اس میں ہے جی 2227 ہے جی۔ یہ اب اس روایت مبارکہ کو ہم نقل کر رہے ہیں، پہلے راوی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے، اب یہ صحابی جو ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وحی کی بھیجی، فرمایا عیسیٰ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور آپ کی امت سے جو ان کو پائے وہ بھی ایمان لے آنا ان پر، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں محمد آدم کو پیدا نہ کرتا، ولولا محمد، اور اگر محمد نہ ہوتے ما خلقت الجنت ولا النار، میں جنت اور دوزخ نہ پیدا کرتا، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشِ، آگے ذکر کیا، فرمایا میں نے عرش کو پیدا کیا، پانی پہ رکھا، جب پانی پہ رکھا عرش کو تو عرش جو تھا فَاضْطَرَبَ، حرکت کرتا تھا، کب کبھی آتی تھی، کہتے میں نے اس کے اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فسکنا، عرش جو تھا پھر اس کے بعد ٹھہر گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ، یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اب حدیث کی سند کیسے ہے، خود ہی نیچے فرماتے ہیں حضرت ھذا حدیث صحیح الاسناد، صحیح الاسناد ہے۔ تیسری روایت مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مستدرک حاکم میں اسی کے بعد روایت ہے، اور اس میں 4228 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا، اسألوک بحق محمد، یا ربی اسألوک بحق محمد، واسطہ دیا، وسیلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کیسے تو نے پہچان لیا کہ عرفت محمد وکیف عرفت محمد ولم اخلق، بھی تو میں نے محمد کو پیدا ہی نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ نے فرمانے لگے یا اللہ جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، مجھ میں روح کو بھونکا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو فرأیت علی قوائم العرش، میں نے عرش کے پاؤں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا، مکتوباً کیا لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس روایت مبارکہ میں بھی پورے لفظ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ جی فرمایا کہ حدیث کی سند کیسی ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، صحیح الاسناد یہ روایت مبارکہ۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ 3 روایات مبارکہ ہیں، محدثین کرام رحمہ اللہ نے ان تینوں روایات مبارکہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تینوں روایات مبارکہ کے بارے میں کہا گیا کہ صحیح الاسناد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور تحقیق اور تدقیق کے ساتھ جو ہے مسئلہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔